اب آ جائیں وہ جمعے کی تاریخ کے اعتبار سے صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں جمعہ چھوڑنے سے بعد آ جاؤ، ورنہ ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں پر مہر لگا دے. اور یہ مہر وہ ہے صم بکم عمی فہم لا یرجعون، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم والعیاذ باللہ تعالی. اور جامع ترمذی میں حدیث ہے جس نے مسلسل 3 جمعے چھوڑ دیے اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دے گا. اچھا، اسی وجہ سے یہ پبلک مشہور ہے کہ 3 کٹھے نہیں چھوٹنے چاہیے. اندازہ کریں آپ، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یار مطلب صرف جمعہ ہی ہے مسلمان کے لیے، 3 نہیں چھوٹنے چاہیے. وہ کہتے ہیں نہیں، مسلم شریف میں حدیث ہے نا کہ ایک جمعے سے لے کر دوسرا جمعہ درمیان کے گناہوں کا کفارہ ہے. یعنی جو کام چک کے رکھو، جمعہ پڑھ لو، کام ختم. تو یہ پوری حدیث اس طرح نہیں ہے میرے بھائی، پوری حدیث اس طرح ہے اگر کبیرہ گناہوں سے بچا جائے تو ایک جمعے سے دوسرا جمعہ، اس تو بھی آسان کام، ایک رمضان سے دوسرا رمضان. شکر ہے تسی اے نہیں لے آیا جمعہ دے ہفتے بعد پھر اللہ کی بارگاہ. ایک رمضان سے دوسرا رمضان اور ایک نماز سے دوسری نماز درمیان کے گناہوں کا کفارہ ہے اگر کبیرہ سے بچا جائے. تو سب سے کبیرہ گناہ شرک کے بعد اگر کوئی ہو سکتا ہے تو وہ فرض نماز چھوڑنا ہے. تو اگر کبیرہ گناہ نہیں کیے، یعنی ایک جمعے سے لے کر اگلے جمعے تک کوئی نماز نہیں چھوڑی، پھر چھوٹے گناہ معاف ہوں گے. نماز چھوڑنے سے بڑا کون سا گناہ ہے؟ صحیح مسلم میں حدیث ہے بندے کے ایمان، شرک اور کفر کے درمیان فرق نماز ہے. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، شقیق تابعی کہتے ہیں کہ صحابہ کرام صرف تارک الصلاح کی تکفیر کرتے تھے، جو نماز چھوڑنے والا نا اسے کافر سمجھتے تھے، اس کے علاوہ کسی گناہ کے اوپر وہ کفر کا فتویٰ نہیں لگاتے تھے. ابو داؤد ترمذی میں حدیث ہے جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی گویا اس نے کفر کیا. یہ تو بڑا سینسٹیو معاملہ ہے، کفر اور شرک کے درمیان فرق جب نماز ہے. اور اس سے بھی بڑھ کر سورۃ الروم کی وہ جو آیت ہے منیبین الیہ، رجوع لاؤ اللہ کی طرف، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَکُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ، اور نماز کو قائم رکھنا، دیکھنا مشرکوں میں سے نہ ہو جانا. نماز چھوڑنے والے کو اللہ تعالیٰ فرمایا گویا کہ وہ مشرک ہے. پاکستان کے شناختی کارڈ میں مسلمان ہے، اللہ کے ہاں وہ عملاً مشرک ہے، عملاً کافر ہے. ہاں ٹھیک ہے، ہم عقیدے میں فتویٰ نہیں لگاتے، باقی اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے. پھر سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے، ابو درداء اصحاب صفہ میں سے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے بڑے پیارے الفاظ ہیں، میرے خلیل نے مجھے 3 وصیتیں کی تھی. نمبر 1، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، خواہ تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں یا تمہیں آگ میں جلا دیا جائے. نمبر 2، کبھی نماز، فرض نماز نہ چھوڑنا ورنہ اللہ کے ہاں تمہارا ذمہ اٹھ جائے گا، یعنی اللہ کو پھر کوئی پرواہ نہیں. اور نمبر 3، شراب نہ پینا، تمام گناہوں کی چابی شراب ہے. یہ 3 وصیتیں ابو درداء کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے مجھے کی تھی. پھر مسند امام احمد میں وہ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نماز پڑھنے والا ہے قیامت والے دن اس کی نماز اس کے لیے دلیل ہوگی، نور ہوگی اور نجات کا ذریعہ ہوگی. اور جو نماز چھوڑنے والا ہے اس کے لیے نہ کوئی نور ہوگا، نہ نجات کا کوئی سبب ہوگا، نہ اللہ کے حضور کوئی حجت ہوگی پیش کرنے کے لیے. اور اس کا حشر فرعون، قارون اور حامان کے ساتھ ہوگا، والعیاذ باللہ تعالی. اور ایک اور حدیث ہے سنن ابی داؤد میں کہ قیامت والے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اور پھر فرمایا کہ جس کی نماز درست نکل آئی اس کے باقی معاملات آسان ہو جائیں گے، اور جس کی نماز ہی غلط نکلی اس کے بعد کے معاملات اس سے زیادہ مشکل ہو جائیں گے. پھر اسی حدیث میں الفاظ ہیں کہ اگر کسی کے فرائض میں کوئی کوتاہی رہ گئی تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا کہ میرے بندوں، اس بندے کی کوئی نفلی عبادت دیکھو، جو ہم سنت پڑھتے ہیں، یعنی 12 سنتیں موقع نفلی عبادت ہے، تو فرائض کی کمی اس سے پوری کر لی جائے. لیکن فرض کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے. لہذا یہ جمعے کے معاملے کو اتنا ہلکا جاننا اور کہنا جی بس ٹھیک ہے دیکھی جائے گی، کوئی فرق نہیں پڑتا. امت کو کہانی کرا دی گئی ہے کہ جس نے ایک دفعہ بھی کلمہ پڑھ لیا ہے اب جنت اس کی گارنٹیڈ ہے، جو مرضی کرتا رہے. اور یہ بھی چیزیں آؤٹ آف کانٹیکسٹ پیش کی گئی ہیں، یہ اس طریقے سے نہیں تھا.
صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری پوری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے کہ جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ تو پوچھا گیا کہ من ابا یا رسول اللہ، کس نے انکار کیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ جس نے میرا حکم مانا وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ تو جمعے کا معاملہ تو بہت سینسٹیو ہے۔ جمعے کی آپ اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگا دیں کہ جمعے کی نماز کے اوپر ایک پوری سورت ہے، اس کا نام ہی سورۃ الجمعہ ہے، سورت نمبر 62 پارہ نمبر 28 میں، اور اس میں باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے جمعے کی فرضیت کا ذکر کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، اے ایمان والو جب ندا دی جائے، اذان دی جائے جمعے کے لیے، اس کی نماز کے لیے جمعے کے دن، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو جلدی سے لبکو اللہ کے ذکر کی طرف، وذروا البیع، اور تجارت چھوڑ دو، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اسی میں تمہاری خیریت ہے اگر تم جانتے ہوتے۔ فاذا قضیت الصلاۃ، ہاں جب نماز پڑھ چکو، فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، اس کے بعد تم زمین میں پھیل سکتے ہو اور اللہ کے فضل کو تلاش کرو۔ یعنی آپ صرف جمعے کے اس ٹائم پیریڈ کے لیے آپ نے کاروبار زندگی کو ترک کرنا ہے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ کو بہت کثرت سے یاد کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ تو جمعے کی فرضیت قرآن میں آئی ہے، اس سے آپ اس کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ باقی جتنی نمازوں کا ذکر ہے وہ جنرل ہے ان کی فرضیت کے اعتبار سے، یا ایون سورۃ النور کے اندر صلاۃ الفجر اور عشاء اور ظہر کا ذکر آیا ہے تو وہ پردے کے اعتبار سے ہے۔ فرضیت کا جہاں تک ذکر ہے نا اسپیسیفکلی، وہ جمعے کی نماز ہے، اسی لیے اس کی سب سے زیادہ امپورٹنس ہے۔ الگ سے ایک ٹاپک ہے، جمعے کی فرضیت کے اعتبار سے سورۃ الجمعہ کافی ہے۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگرچہ ہم سب سے آخر میں آئے ہیں لیکن قیامت والے دن ہم سب سے سبقت لے جائیں گے، یہود و نصارہ سے بھی۔ پھر نبی علیہ السلام نے اس کی ریزن بتائی کہ اللہ تعالیٰ نے جمعے کا دن یہودیوں پر پیش کیا، انہوں نے اس کی قدر نہیں کی، انہوں نے ہفتے کا دن اپنے لیے چوز کر لیا۔ پھر نصارہ پہ پیش کیا، انہوں نے اس کی قدر نہیں کی اور اتوار کا دن انہوں نے چوز کر لیا۔ پھر اللہ نے ہماری رہنمائی کر دی جمعے کے دن کے لیے۔ اچھا، نبی علیہ السلام نے اس کو اللہ کی طرف منسوب کیا کہ اللہ نے ہمارے لیے رہنمائی مقرر کر دی کہ ہم جمعے کی طرف متوجہ ہوئے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن، یعنی اس جمعے کے دن کے تحفے کو ایکسیپٹ کرنے کی وجہ سے قیامت والے دن ہم سبقت لے جائیں گے، یعنی سب سے پہلے جنت میں جانے والے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہم اجعلنا منہم، آمین۔ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کا دن باقی تمام دنوں کا سردار ہے، اسی دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی دن وہ جنت میں داخل کیے گئے، اسی دن جنت سے نکالے گئے، اور اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم دونوں میں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن ایک گھڑی، ایک لمحہ ایسا آتا ہے کہ اس گھڑی میں جو اللہ سے خیر مانگی جائے نا، اللہ تعالیٰ وہ خیر عطا فرما دیتا ہے۔ اچھا، اس میں اب مختلف اقوال ہیں، بہرحال صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو قبولیت کی گھڑی ہے نا، یہ خطیب کے ممبر پر بیٹھنے سے لے کر نماز جمعہ کے ختم ہونے تک ہے، اس دوران یہ ایکٹیویٹی ہے، یعنی ایک گھڑی ایسی آتی ہے جو قبولیت کا وقت ہے۔ ویسے پبلک میں مشہور ہے کہ وہ دو خطبوں کے درمیان وہ بھی ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ بھی نماز کا بھی وقت ہو سکتا ہے جس میں آپ اللہ کی طرف رجوع لاتے ہیں۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو جمعے والے دن سب سے پہلی گھڑی میں آتا ہے اسے اونٹ نحر کرنے کا ثواب دیا جاتا ہے، جو اس کے بعد آتا ہے اسے ایک گائے ذبح کرنے کا ثواب، جو اس کے بعد آتا ہے اسے ایک بھیڑ یا بکری ذبح کرنے کا ثواب، جو اس کے بعد آتا ہے اسے ایک مرغی ذبح کرنے کا ثواب، اور جو بالکل اینڈ پہ آتا ہے اسے انڈا صدقہ کرنے کا ثواب۔ اور پھر اس کے بعد الفاظ ہے کہ اس کے بعد فرشتے رجسٹر بند کر دیتے ہیں
جب خطیب ممبر پہ چڑھ جاتا ہے، یعنی یہ ساری گھڑیاں خطیب کے ممبر پہ چڑھنے سے پہلے ہیں، اور پھر فرشتے جو ہیں وہ بھی الذکر سننا شروع کر دیتے ہیں۔ الذکر یعنی جو خطیب خطبہ دے رہا ہے، بشرطے کہ وہ ذکر ہو، کہانیاں نہ ہو۔ الذکر تو پھر سر یہی ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام کے جمعے کا خطبہ جو ہے وہ قرآن ہی ہوا کرتا تھا۔ 4 حدیثیں اوپر تلے۔ ایک صحابیہ کہتی ہے کہ میں نے حضور علیہ السلام سے جمعے کے خطبے میں اتنی دفعہ سورہ قاف جو پارہ نمبر 26 میں آتی ہے سنی کہ مجھے زبانی یاد ہو گئی۔ اب ہر جمعے میں وہ ظاہر تذکیر والی صورت ہے، تو وہ الذکر سننا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو آتا ہے نا، پھر اسے نارمل صرف نماز کا ثواب ملتا ہے، جو ایکسٹرا آرڈنری ثواب ہے نا جمعے کا وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اچھا، اسی حدیث میں الفاظ ہیں کہ جو پہلی گھڑی میں آئے اس کے لیے ثواب، پھر اس میں نبی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ پھر جتنا مقدر ہو تم نماز ادا کرو، یعنی جمعے سے پہلے آپ 2 4 6 8 10 جتنی مرضی نفلی رکعتیں پڑھ سکتے ہیں، پیش ہوگا۔ تو جمعے کا دن اسپیسیفکلی درود شریف کا دن بھی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔